بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون دل میں بسا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں بسا لیا ہم نے دل مدینہ بنا لیا ہم نے ان کو دل میں دیکھ کے دل کو غم حبیب خدا دیکھ کے دل کو غم حبیب خدا سب غموں سے بچا لیا ہم نے سب غموں سے بچا لیا ہم نے۔ الحمدللہ وقفا والصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلی آلہ وصحابہ اجمعین الی یوم الجزاء۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا نبی اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا لتؤمنوا باللہ ورسولہ وتعزروہ وتوقروہ وتسبحوہ بکرۃ واسیلا۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ينكث على نفسه ومن اوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه اجرا عظیما۔ سامعین اکرام، سورۃ الفتح آیت نمبر 8 سے لے کر 10 تک نے تلاوت کی اور اس آیت کریمہ کو پڑھا۔ اس کا ترجمہ ہے اے غیب کی خبر بتانے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک ہم نے تجھے بھیجا حاضر ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا، تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرو، صبح و شام اللہ کی بولو، اور جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ تو جس نے عہد توڑا اس نے اپنے عہد کو توڑا، اور جس نے پورا کیا وہ عہد
جو اس نے اللہ سے کیا تھا تو وہ بہت جلد اللہ اس کو بڑا ثواب دے گا۔ محترم سامعین، مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت شہادت کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ یعنی شہادت دینے والا، مشاہدہ کرنے والا، گواہی دینے والا بنا کر بھیجا۔ اب دوستان محترم، گواہ کے لیے لازم ہوتا ہے کہ اس بات کا تعین کیا جائے کہ وہ کس واقعہ کا گواہ ہے۔ جب اللہ اپنے کسی پیغمبر کو گواہ کہہ دے اور ساتھ یہ نہ فرمائے کہ وہ کس چیز پر گواہ ہے تو وہ گواہی مطلق ہوگی۔ اگرچہ قرآن مجید میں بعض مقامات پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کی کسی ایک پہلو سے وضاحت بھی کی گئی ہے۔ ارشاد رب العزت ہے وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اے امت محمدیہ، ہم نے اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تم پر گواہ بنایا ہے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو امت پر گواہ بنایا گیا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، یہ سورہ نساء ہے، 39 نمبر آیت ہے۔ فرمایا رب تعالیٰ نے کہ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ اللہ اکبر۔ یہاں بھی اللہ نے تعین فرمایا کہ آپ سب نبیوں اور امتوں پر گواہ ہوں گے، مگر سورۃ فتح کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے شاہد الطلاق کے لقب سے ملقب فرمایا، کسی ایک شے یا واقعہ پر گواہ نہیں بلکہ مطلق گواہ بنا کر بھیجا۔ یعنی اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر حقیقت پر گواہ ہے۔ میری ہستی، وحدانیت، ربوبیت، توحید، قدرت، حسن، جمال، عظمت و کمال پر میرا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گواہ ہے۔ اللہ پر گواہ ہونے کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے فرما دیا انی انا اللہ، کہ میں اللہ ہوں، تو سوال پیدا ہوا کہ باری تعالیٰ ہم کیسے مان لیں؟ کیا تیرے ہونے پر کوئی گواہ بھی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا ہاں، اس دعوے پر میرے گواہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ جان لے، سو جو مجھے دیکھنا چاہتا ہے، وہ جو مجھے جاننا چاہتا ہے وہ انہیں دیکھ لے، جو مجھے جاننا چاہتا ہے وہ انہیں جان لے، مجھے پہچاننا چاہتا ہے وہ انہیں پہچان لے، جو میرے قریب ہونا چاہتا ہے وہ ان کے قریب ہو جائے، جو مجھ سے بیعت کرنا چاہتا ہے وہ ان سے بیعت کر لے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اگلی ہی آیت میں دلیل قائم کر فرمایا ان الذین یواجئونک انما یواجئون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم، سورۃ فتح میں ہے 10 نمبر آیت میں۔ اور وہ جو تمہاری بیعت کرتے ہیں وہ تو اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں، ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے۔ یہ آیت مبارک اللہ کی ذات پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گواہ ہونے کی دلیل ہے۔ گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی ہستی اور وجود پر گواہ ہیں۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرمایا وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، یہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم پر گواہ ہیں۔ گویا دو شرطوں کا ذکر فرمایا، پہلی آیت میں اللہ کی ذات پر گواہی اور دوسری آیت میں امت پر گواہی کا تذکرہ ہے۔ کوئی شخص اس وقت تک گواہ نہیں ہو سکتا جب تک اس کے متعلق مکمل آگہی نہ ہو۔ اللہ کی پوری معرفت کے بغیر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پر گواہ کیسے ہو سکتا؟ گواہ وہ ہوتا ہے جو وقوع کی ہر چیز کو دیکھتا بھی ہے، سمجھتا بھی ہے، یاد بھی رکھتا ہے اور وقت ضرورت بتاتا بھی ہے۔ لہذا اللہ رب العزت نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز پر گواہ بنا دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری کائنات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دیا۔ کذالک جعلناکم امۃ وسطا لتکونوا شہداء علی الناس ویکون الرسول علیکم شہیدا۔ سورۃ بقرہ میں ہے 143 نمبر آیت ہے۔ اور اے مسلمانوں، اسی طرح ہم نے تمہیں اعتدال والی بہتر امت بنایا تاکہ تم لوگ گواہ بنو اور ہمارا برگزیدہ رسول تم پر گواہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کے اعمال اور احوال پر گواہ ہیں، اسی لیے قیامت کے دن پوری امت کی گواہی دیں گے، اور امت میں قیامت تک آنے والے لوگ سب لوگ شامل ہیں۔ بس اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک آنے والی ساری امت کو جانتے ہیں اور ساری امت پر گواہ ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کو جانتے نہ ہوں مگر امت پر گواہ بھی بن جائیں۔ نہ جاننے والے کو تو ایک عام عدالت کا جج بھی گواہ کے طور پر قبول نہیں کرتا۔ قیامت کے دن خدا اپنی عدالت میں بن جانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کیسے قبول کر سکتا ہے؟ یقیناً میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری امت پر گواہ ہیں، اس لیے انا ارسلنا کا شاہد، شہادت کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ امت پر گواہ ہیں۔ اس آیت کا تیسرا معنی شہادت علی الانبیاء علی الامم، کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء اور ان کی امتوں پر گواہ ہیں، اپنی ولادت سے پہلے ہونے والی امتوں پر بھی گواہ، اور وفات کے بعد قیامت تک آنے والی امتوں پر بھی گواہ ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ سورہ نساء میں ہے 41 نمبر آیت ہے۔ پھر اس دن کیا حال ہوگا جب ہم ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو ان سب پر گواہ لائیں گے۔ قیامت کے دن دوسرا کوئی نبی اپنی امت کے علاوہ کسی دوسری امت پر گواہ نہیں ہوگا۔ ہر نبی صرف اپنی امت پر گواہ ہوگا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب نبیوں پر بھی گواہ ہوں گے اور ان کی امتوں پر بھی گواہ ہوں گے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شاہد، ہم نے آپ کو شاہد مطلق بنا کر بھیجا۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ الاحزاب میں ہے اے غیب کی خبر بتانے والے۔ اب تھوڑا سا یہاں میں بات کرتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو غیب کا پتہ ہی نہیں ہے، تو یار اللہ خود کہہ رہا ہے کہ اے غیب کی خبر بتانے والے نبی، بے شک ہم نے تجھے بھیجا حاضر اور ناظر اور خوشخبری دیتا اور ڈر سناتا اور اللہ کی طرف اس کے حکم سے بلاتا اور چمکا دینے والا آفتاب۔ اس آیت مبارکہ میں بھی مذکور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر شان، شاہد، مبشر، نذیر، داعین الی اللہ اور سراج منیرہ کو اللہ تعالیٰ نے مطلق رکھا، کسی شان کو بھی محدود و مقید نہیں کیا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے سارے کمالات، محاسن، عظمتیں اور شانیں دیں، وَتُعَزِّرُوهُ وَتَوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ مبارکہ میں چار مقاصد، اس آیت مبارکہ میں چار مقاصد بہتر بیان کیے۔ ان چاروں مقاصد میں کوئی بھی دوسرے سے کم نہیں۔ اگر کوئی بھی کسی ایک مقصد کو دوسرے سے کم سمجھے یا بنائے تو اس نے اللہ کے کلام میں زیادتی کی۔ لہذا یہ چاروں مقاصد ایک سطح کے ہیں۔ پہلا مقصد، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اس لیے بھیجا لتؤمنوا باللہ ورسول، تاکہ لوگ اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ ہم نے آپ کو شاہد مطلق، مبشر مطلق اور نذیر مطلق بنا کر بھیجا تاکہ لوگ
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں۔ گویا شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور لوگ ایمان اللہ پر لائے، لہذا ایمان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے اور وسیلے سے ملا۔ بس اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو براہ راست ایمان کی دولت نہیں دی، بلکہ بواسطہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ اگر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر خدا کو مان بھی لیا تو وہ ماننا ایمان نہیں کہلاتا۔ نبی سے سن کر، نبی کو مان کر، خدا کو مان کر تب ایمان بنتا ہے۔ انسانیت کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے بغیر جب ایمان ہی نہیں ملتا تو جنت، بخشش اور مغفرت کہاں سے ملے گی؟ خدا دیتا ہے لیکن دیتا ہے صدقہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ قابل غور نقطہ ہے دوستو، اللہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے، مقصد بعثت کے بیان سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 شانیں، شاہد، مبشر اور نذیر بیان فرمائیں۔ ان شانوں کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان شانوں سمیت ایمان لائیں، روکھا ایمان نہ لائیں۔ بس ایمان سے پہلے ان شانوں کا بیان بلا وجہ نہیں۔ دوسرا اور تیسرا مقصد، اب ایمان باللہ اور ایمان بالرسالت کے بعد قرآن مجید میں اس مقام پر نماز، روزے، حج، زکوٰۃ، جہاد، تبلیغ، صدقہ و خیرات اور دیگر اعمال صالحہ کا حکم نہیں آتا کہ ارشاد فرمایا تُعَذِّرُوهُ وَتَوَقِّرُوا، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم کرو۔ عظمت دل میں ہو تو تعظیم اور ادب ہوتا ہے، اور یہی تعظیم ہی ایمان کو بچاتی ہے، اور اگر یہ ادب اور تعظیم نہ ہو تو آیا ہوا ایمان بھی واپس چلا جاتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ترتیب اور ترجیح ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو عظیم شانیں دے کر بھیجا تاکہ لوگ ایمان لائیں اور مومن ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں، تعظیم و تکریم کریں۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے پہلے اللہ اپنی بندگی اور عبادت حکم دیتا، اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب اور تعظیم کی باری آتی، لیکن ادب اور تعظیم کو ایمان کے فوراً بعد بیان فرمایا، اور بیان فرما کر یہ واضح کر دیا کہ تسبیح اور عبادت اللہ کی بارگاہ میں اس کی قبول ہے جو پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے گا۔ اب آئیے قرآن پاک کی ترتیب پر غور کریں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، ایمان وہ ایمان لائیں اور میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعظیم اور بے پناہ تکریم کریں۔ پھر فرمایا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور پھر صبح شام میری تسبیح کریں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ترتیب کیوں بنائی؟ اس ترتیب کی کیا حکمت ہے؟ حالانکہ اللہ کی شان پہلے اور حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور مقام بعد میں ہے، اس لیے اللہ کی بندگی اور تسبیح پہلے ہونی چاہیے تھی، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم کا ذکر بعد میں ہونا چاہیے تھا۔ اللہ کا اپنی عبادت اور بندگی کو آخر میں رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ کون میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب اور تعظیم کرنے کے بعد اللہ عطا کرتا ہے، اور کون مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ادب و تعظیم کو کم کر کے اللہ اللہ کرتا ہے۔ سو جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کم کرے اور اللہ اللہ زیادہ کرے، اس سے خدا اپنی تسبیح کو بھی قبول نہیں کرتا، اور جو ادب اور تعظیم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ چڑھ کر کرے پھر خدا کے حضور سجدہ کرے تو وہ اس کی عبادت کو مقبول بنا دیتا ہے۔ یہ ترتیب اللہ نے بنائی ہے، اس کو بدلنا کسی کے بس میں نہیں۔ سو ایمان عظمت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ہے، اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے کا نام ہے، کیونکہ تعظیم ہوگی تو ایمان بھی بچے گا،
اور اللہ کی تسبیح اور عبادت بھی قبول ہوگی۔ اس آیت مذکورہ میں تیسرا مقصد جو ہے وہ توقیر بیان فرمایا ہے کہ ان کی توقیر کرو۔ مفسرین، صحابہ، تابعین اور ائمہ تفسیر نے تعذرو و توقرو کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ امام عبدالرزاق بن حمام صاحب المصحف اور امام ابن جریر حضرت ابن قتادہ سے روایت کرتے ہیں کہ تعذیر کا معنی بھی توقیر ہے اور توقیر کا معنی بھی تعذیر ہے کہ اللہ پاک نے دوبارہ حکم دیا کہ ایمان لانے کے بعد میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو۔ دونوں لفظوں کا ایک ہی مطلب ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تعذیر کا مطلب بھی تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور توقیر کا مطلب میں تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ گویا تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کا مطلب یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، تعظیم اور تکریم کریں۔ جب اللہ پاک ایک مقام پر کسی بات کا دہرا کر حکم دے تو وہ برائے تاکید و تقصیر ہوتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب بڑھ کر چڑھ کر کرو، حد سے بڑھ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں تیسرا قول امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ تعذروہ کا معنی تعینوہ تنصروہ، یعنی حضور کے دین کی مدد کرو۔ توقروہ کا مطلب ہے تعذروہ و تفخروہ، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرو اور حد سے بڑھ کر تعظیم کرو۔ یہ تین قول ہیں، دو تفاسیر میں مطلب تعظیم اور ایک میں مدد ہے تعظیم کی۔ گویا اس آیت پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا میرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد تمہیں ایمان دینا نہیں، بلکہ جس طرح ایمان کی اہمیت ہے اسی طرح اسلام میں ادب اور تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان دینے بھی آئے تھے اور ایمان کو سمجھانے بھی آئے تھے کہ میری ادب اور تعظیم و تکریم کے بغیر ایمان نہ آ سکتا ہے، نہ ہی بچ سکتا ہے۔ گویا ایمان کے ساتھ ساتھ ادب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مقاصد دین اور مقاصد بعثت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں شامل ہے۔ جب پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑھ چڑھ کر تعظیم کی جائے تو بعض اوقات کچے ذہن کے لوگ لا علمی میں کہتے ہیں کہ یہ شخصیت پرستی ہے اور تعظیم کرنے والے حد سے بڑھ گئے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگر کوئی ایمان میں بہت بڑھ جائے اور ایمان میں اونچا ہو جائے تو کیا کوئی یہ اعتراض کرے گا کہ وہ بندہ ایمان میں بڑھ گیا ہے؟ اگر ایمان میں حد سے بڑھنا نہیں ہوتا، جہاں تک کہ کوئی جائے، جہاں تک کوئی جا سکتا ہے جائے، وہی حد ہوتی ہے۔ اسی طرح ادب و تعظیم و مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بھی حد سے نہیں بڑھتا۔ تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جتنی کریں وہ تعظیم حد کے اندر ہی رہتی ہے۔ اب چوتھا مقصد بیان کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے چوتھا حکم دیا وَتُسَبِّحُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ، اور اللہ کی صبح و شام تسبیح کرو اور حد سے زیادہ تسبیح کرو۔ جب کوئی اللہ کی تسبیح میں کثرت کی انتہا کر دے کہ فلاں اللہ کی تسبیح میں حد سے بڑھ گیا ہے، اگر کوئی ایمان میں کمال کر دے تو اسے نہیں کہتے کہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ اگر کوئی تسبیح میں کمال کر دے اسے بھی نہیں کہتے کہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو تعزیر و توقیر بھی اسی طرح حکم میں آئے ہیں۔ وہاں کوئی کمال کر دے تو اسے بھی نہیں کہتے کہ وہ حد سے بڑھ گیا ہے۔ تو تعزیر و توقیر بھی اسی طرح حکم میں آئے ہیں۔ لہذا نہ کوئی ایمان میں حد سے بڑھ سکتا ہے، نہ بڑھتا ہے، نہ کوئی تسبیح میں حد سے بڑھتا ہے، نہ کوئی تعظیم و توقیر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں حد سے بڑھتا ہے۔ جہاں تک کوئی جائے وہ حد کے اندر رہتا ہے۔ حد فقط یہ ہے کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خدا نہ کہیں، یہ حد ہے۔ اس کے علاوہ جتنی تعظیم و توقیر کریں وہ کم ہے۔ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا نہ کہیں اور خدا سے جدا نہ کریں۔
جو خدا کہے وہ مشرک ہے، اور اگر کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا سے جدا کیا تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ پس مشرک اور کافر نہ بنے بلکہ عاشق بنے، اور محبت و عشق و رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بارفتگی ہی اصل ایمان ہے۔ اس آیت کریمہ میں 4 مقاصد بعثت ایمان، تعظیم و توقیر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور تسبیح کے معنی بیان ہوئے۔ اب ان چاروں مقاصد بعثت کا تجزیہ کرتے ہیں۔ پہلا مقصد ہے لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان۔ پس ایمان اللہ اور اس کے رسول دونوں میں مشترک ہو گیا، الگ الگ نہ رہا۔ اس کے بعد فرمایا وَتُعَزِّرُوهُ، اور ادب اور تعظیم و تکریم کرو، جہاں اس کا معنی ہے کہ ان کی مدد و نصرت کرو۔ ضمیر کا مرجع رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ پہلا مقصد اللہ اور اس کے رسول کے لیے مشترک ہے، دوسرا مقصد صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، تیسرا وَتُوَقِّرُوهُ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے حد تعظیم کرو، یہ بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے، اور چوتھا وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، یہ مقصد کے لیے خاص ہے۔ 4 مقاصد میں سے 2 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص ہیں، ایک میں اللہ اور اس کا رسول مشترک ہے اور ایک اللہ کے ساتھ خاص ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کلام الہی کی زیادہ تاکید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ادب پر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ پہلے میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بنے، پھر میری طرف آئیں، کیونکہ اللہ کو تو یہودی بھی مانتے ہیں، وہ بھی خدا کا انکار نہیں کرتے۔ عیسائیوں کا ایک فرقہ آج بھی توحید کو مانتا ہے، تو یہ سب اللہ کو مانتے ہیں پھر بھی مسلمان نہیں۔ اس لیے کہ صرف اللہ کو ماننے سے کوئی مسلمان نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ مانے۔ عیسائی اور یہودی اس لیے مسلمان نہیں ہیں کہ وہ آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے، اس لیے اللہ فرماتا ہے کہ صرف مجھے ماننے سے رسول کا ماننا نہیں بنتا، مگر جو میرے رسول کو مانے اس میں میرا ماننا خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ رسول خود تو رسول نہیں بنتا، جس کو اللہ رسول بنا کر بھیجے وہی رسول بنتا ہے۔ تو جس نے میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیا اس نے خدا کو مان لیا، جس نے خدا کو مانا اس کا ماننا صرف خدا تک رہا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننا نہ ہوا۔ اس لیے اللہ نے فرمایا کہ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑھ کر مانو تاکہ ایمان پختہ ہو، اور جس شخص کے دل میں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر زیادہ ہوگی، تکریم زیادہ ہوگی، اور ایمان بے رسالت اس کا پختہ ہوگا، ادب اور رسالت میں وہ مضبوط ہوگا، تعظیم رسالت میں وہ مضبوط ہوگا، اس کی توحید خود بخود پختہ ہوگی۔ اس آیت میں چاروں لفظوں کی تقسیم کی حکمت، اس میں کسی لفظ کی اہمیت دوسرے سے کم یا زیادہ نہیں ہے، بلکہ اللہ نے ہم سب کو ایمان کا یہ راز سمجھا دیا۔ وما علینا الا البلاغ۔